ڈاکٹر صاحب جہاں سے آپ نے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے ایک پانچ منٹ اور بھی ماشاءاللہ اتنی میٹھی گفتگو جی دوبارہ ذرا اس کو اصل میں گزارش یہ ہے کہ حضور کا جو حرم ہے یہ محض اتفاقی چیز نہیں ہے. بے شک ہمارے ہاں رشتوں کا تناسب، رشتوں میں باہمی مناسبت، کبھی اتفاق، کبھی سماج، کبھی معاشرہ. میرے رسول نے فرمایا میرا ہر رشتہ وہی کے نور سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان بی اللہ. بی صاحبہ کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کئی باری آئے اور آپ کی تصویر لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے حرم میں آنے والی ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کئی بار جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ ایسا انتخاب ہے کہ دنیا سے انتخاب کی عظمت کو یقین کرے گی. اور پھر ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. دیکھو اصحاب رسول کی کتنی قربانیاں، کتنا معاملہ. ادنا 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 سا خیال ظاہر ہوا. حضور سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہ کی بابت تو اللہ کی غیرت جلال ہو جائے، اصحابہ کو ڈانٹ دیا. سبحان اللہ. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یقولون ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب کسی منافق نے کوئی بات کہی تھی تو صحابہ تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تم اس بات میں بڑھ گئے کہ یار حقیقت کیا ہے. اگر لولا کتاب من اللہ لسبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر میرا یار سے وعدہ نہ ہوتا تو آج تمہارے بھی ٹوٹے کر دیتا. اللہ اکبر. یہ تکریم ہے عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں قرآن پاک یہ 10 آیتیں 18 آیتیں بلکہ لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم. پھر فرمایا یاد رکھو میرے محبوب کا یہ حرم ہے. اور ایک آیت حضرت آج تک اس آیت کریمہ نے مجھے باندھے رکھا ہے. اور پھر مجھے وہ آیت ایک خاص پس منظر میں محسوس کی میں نے کی. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ کی شان میں لکھ رہا تھا تو مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی، میں نے اس کا ایک لفظ بھی بے وضو نہیں لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حضور کے والدین کی بابت کوئی خاص مواد تو آپ کی ذخیرہ علم نہیں تھا، تو میری قرآن نے رہنمائی کی. میں یہ ایک استدلال کرنا چاہتا تھا کہ خدا کی غیرت کی حرمت کو سلام کہ جو عورت شرف زوجیت کی نسبت سے دامن رسالت سے وابستہ ہو جائے خدا اس کی بابت کتنا غیور ہے. اور جس نے محمد کو جنم دیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اکبر. واہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے اس ڈاکٹر کو صاحب. خدا ذوالجلال اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی غیرت اور جلال کا کیا معاملہ ہوگا. تو میں یہ آیت کریمہ پر جب آیا قبلہ قاری صاحب تو میرا کلیجہ کانپ گیا. اللہ اکبر. کلیجہ یوں کانپا کہ میں چاہتا تھا کہ میں استدلال کروں اس حوالے سے. حرم نبوت کی جو نسبت ہے وہ جس اعتبار سے ہر اعتبار کا ایک اپنا مقام ہے. بیوی بیوی ہوتی ہے یار، پھر ماں ماں ہوتی ہے. بالکل بیویاں اور مل جاتی ہیں، ماں نہیں ملتی. ماں ایک مرتبہ ملتی ہے. اس لیے میرے رسول نے فرمایا میری ماں مجھے عین نماز میں بلائے تو نبوت والی نماز توڑ کے اماں کے قدموں چوم میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ تو سبحان. اس پر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. انشاءاللہ. تو وہ آیت کریمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارا عنوان جو ہے وہ ایک ربط کی طرف چل پڑے. آیت یہ تھی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ذات یہ بات تسلسل کے ساتھ بیان فرماتے رہے کہ اے میرے رسول کے غلاموں تم نے یہ بات سننا گوارا کیسے کر لی. حالانکہ شریعت کہتی رہی ہے کہ ہر بات کو جانچو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حکم ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہوائی کوئی فاسق اڑائے تو اس کی تہ تک پہنچا کرو. یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے اور شریعت اپنی جگہ ہے، میری غیرت اور میرے محبوب کی جو حرمت ہے وہ اپنی جگہ ہے. اللہ اکبر. واہ واہ ڈاکٹر صاحب. ہاں جی تمہیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں، مجھے محبوب کی حرمت نظر آتی ہے. اور میرے حضور نے فرمایا کیا بات. میرے حضور نے فرمایا خدا کی اس کائنات میں 3 حرمتیں ہیں. الا ان للہ حرمات ثلاث من حفظہن حافظہ اللہ له فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ کی ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جو ان حرمتوں کی تکریم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے غضب کا شکار کر دے گا. یا رسول اللہ من ہن وہ کون ہے؟ فرمایا حرمتی حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی. اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میری اہل بیت کی حرمت.
یہ بات میں وضاحت کر دوں، حضور کے اہل بیت میں جتنے بھی نفوس قدسیہ حضور سے جس انداز میں وابستہ ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، اور ان اہل بیت میں قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق جو پہلا عنوان ہے عالم شہادت ہے، عالم شہادت میں اہل بیت کی تکریم میں جتنا کچھ قرآن آیا ہے، جتنا کچھ نبی پاک نے فرمایا ہے، اس کا پہلا معنی میرے مصطفیٰ کی ماں ہے اور باپ ہے، واہ واہ سبحان کیونکہ حرم نبوت میں فطری اعتبار سے جو باعث بنے ہیں پیکر مصطفیٰ کے ظہور کا، وہ پہلا عنوان ہے۔ پھر اس اہل بیت کا دوسرا عنوان حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں، پھر اس اہل بیت کا تیسرا عنوان سید بطحا افضل البشر بعد الانبیاء جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت کا پہلا عنوان ہے۔ گھر میں بیٹھ کر لوگ مذہب بناتے رہتے ہیں، میرے رسول سے تو پوچھو کہ آپ کی اہل بیت کون ہے؟ سبحان اللہ، اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، علماء ورنہ میں اہل بیت کے سارے تسلسل کو قرآن کریم کی آیات سے کھولتا کہ کون کون اہل بیت ہے، اور پھر ان اہل بیت میں ہر اہل بیت کا اپنا مقام تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور کو جناب عائشہ صدیقہ سے بڑی محبت تھی، لیکن کبھی شاید ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ان کی تقریم میں حضور کھڑے ہوئے ہوں، لیکن سیدہ کائنات، اللہ مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سبحان مخدومہ عالمین جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا، وہ ذات ہیں جن کی تقریم کے لیے رسول مصلی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر جب یہ آیت اترتی ہے نا اہل بیت کے بارے میں، حاجی صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے، آیت اترتی ہے آیت کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت اتر گئی، حضور نے نبوی فریضہ ادا کر دیا، صحابہ کو سنا دیا، لوگوں نے یاد کر لیا، ایسا ہی ہے نا جی۔ لیکن میں حیران ہوں، میرا آقا امام الانبیاء جب سے اتری ہے تب سے لے کر 6 ماہ تک ہر روزانہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، 6 مہینے تک رسالت اس کا ورد کرتی رہی، اللہ اکبر، مسجد میں جا کر نہیں کرتی رہی، در زہرا پر آ کر کرتی رہی، اللہ اکبر، کوئی اللہ تقریب اکبر، تو تھی۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے رسول نے جو ارشاد فرمایا، کیا بات، بڑی عجیب سی بات قبلہ حاجی صاحب، میرے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے عالمین کی رحمت بنایا، سبحان اللہ، میرے دل میں شفقت کا نور بھر دیا، سبحان اللہ، اور میری طبع کے اندر رحیمیت اور رؤوفیت کی ایک بہار پیدا کر دی، سبحان اللہ۔ فرمایا کائنات کے سارے لوگ دکھیارے، پریشان حال، زمو حالی کا جب شکار ہوتے ہیں تو میری رحمت کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، میں عالمین کے لیے پناہ ہوں، الا ان ایبتی التی آوی الیہا، ساری کائنات کے لیے میں جائے پناہ ہوں، جب مجھے دکھ ستاتے ہیں تو میں زہرا کے دامن میں پناہ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نہیں یہ عجیب سی بات ہے کہ بلا کوئی وسعت تو ہے عصمت زہرا کی چادر کے اندر، جہاں عالمین کی حقیقتیں سمٹ کر وہاں آ جاتی ہیں اور اپنی پناہ محسوس کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ جذباتی جملہ تھا قبلہ قاری صاحب؟ نہیں، اس جملے کا پس منظر بھی ہے، اس جملے کا پیش منظر بھی ہے، تجربہ گواہ ہے کہ میرے رسول کی فطرت، طبع، وجود، آپ کی ذات عین دین ہے۔ اور بتائیے اس دین کو پناہ کہاں ملی ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، واہ، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سلام خواجہ اجمیر کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لا الہ، فرمایا نہیں، یہ بنائے لا الہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ کھڑا ہی اس پر ہے۔ پہلے جب لا الہ کا آغاز ہوا تو لا الہ الا اللہ کہنا جرم تھا، اس کی کم از کم سزا قتل تھی۔ پھر لا الہ الا اللہ نے دیکھا کہ کون ہے جو میری طاقت بنے، سب سے پہلا کندھا جس نے لا الہ الا اللہ کو دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور پھر یہ لا الہ اسی تسلسل میں آیا، پھر جب لا الہ الا اللہ پر وقت آیا تو مولا کائنات میدان میں آ گئے، جب لا الہ الا اللہ پر وقت آیا تو پھر میرے مولا کائنات کے بیٹے اس میدان میں آ گئے۔ تو لا الہ الا اللہ کی طاقت کس کو کہتے ہیں؟ وہ اہل بیت نبوت ہی ہیں، اور اگر اہل بیت نبوت کو ہٹا دو تو یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا میری جائے پناہ فاطمہ ہے۔ کہا جب یہ پیدا ہوئی سبحان اللہ، خاندان کے لوگ
حسب عادت حسب روایت نام رکھتے ہیں بھائی آپ نام رکھے پھوپھی رکھے چاچی رکھے ماسی رکھے فلاں رکھے فرمایا جب یہ پیدا ہوئی تو میرے رب نے کہا اس نے کہا کسی نے نام نہیں رکھنا اے اللہ پھر کہا میں نے عرصہ حیا دراز سے میں نے اپنی رحمت کے نور کے پردوں میں اس نام کو چھپا رکھا تھا اللہ اکبر لہٰذا میں اپنے محبوب کی بیٹی کو فاطمہ کا نام دے رہا ہوں اللہ اکبر اور زہرا کا نام دے رہا ہوں البتول کا نام دے رہا ہوں اور پھر یہ ارشاد فرمایا قبلہ حاجی صاحب سبحان اللہ فرمایا الفاطمہ تو مشتق من الفاطمے لفظ فاطمہ مشتق ہے فطم سے جس کا معنی ہے چھڑانے والی جب فاطمہ الزہرا میدان حشر میں اترے گی کو تو خدا کا غضب ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ اکبر یہ چھڑا کر امت محمد کو جنت میں لے سبحان جائے اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا وجود ہے اور جس کے نام کے ٹائٹل میں یہ شان ہے اس کی ذاتی حیثیت کا مرتبہ میں کہاں سے بیان کروں تو میں مختصر عرض کرتا ہوں وہ آیت کریمہ زیر نظر جس کو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا نا اس سورہ نور کے اندر اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نور رکھا ہے جس میں ام المؤمنین کی شان کو بیان فرمایا ہے سبحان کیا رکھا نام سورہ نور آئیے میں وہ مختصر چند لمحات کے اندر اس کو عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا یہ سورہ نور ہے اس کی آیتیں جب نازل ہوئیں یہ دوسرا رکوع ان الذین جاؤ بالافک اسوۃ منکم میں تحت لفظ ترجمہ کرتا جاؤں گا لوگوں جس وقت یہ لوگ ایک گروہ آیا ایک حرزہ سرائی کرنے کے لیے تو فرمایا رسول تو اس لیے خاموش رہا کہ اگر رسول بولتا تو لوگوں نے کہنا تھا گھر کی بات آئی تو آپ گواہیاں دیتے ہیں گھر کی بات آئی تو آپ گواہ شروع ہو گئے اور میرے رسول نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا واللہ ما علمت لأہلی الا خیرا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ عائشہ جو ہے یہ پاک ہیں بولا اس لیے نہیں کہ یہ شریکہ عزیزہ کیا کہے گا یہ وق وق کرتے رہیں گے تو میرے خدا نے میرے دل کی حرمتوں اور ارمانوں کو تازہ رکھا اور قرآن نازل فرما دیا ہے اچھا فرمایا لولا اس سمے تم یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہا جب بھی یہ بات اٹھی تھی فرمایا اے اصحاب رسول اے صدیق اکبر اے فاروق اعظم اے فلاں تمہارا فرض تھا کچھ نہ سنتے نہ کچھ دیکھتے قالو ھذا افک مبین تمہارا فرض تھا کہ تم ڈنڈ با دیتے اونچی شور شرابہ کرتے کہتے یہ افک مبین ہے یہ بکواس ہے یہ بہتان ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حالانکہ واقعہ کی تحقیق کے بعد بندہ تصدیق کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہا نہیں چونکہ حرم نبوت کی حرمت کا تقدس تھا تمہارا ایمانی فرض تھا کہ تم پہلے کہہ دیتے کہ خبردار یہ سب جھوٹ ہے اور ہوا ایسا حضور نے پوچھا اے علی حضرت فاروق اعظم سے حضرت عثمان غنی سے حضرت علی سے پوچھا بتاؤ یار تم اس بارے میں کیا رائے دیتے ہو حضرت عمر فاروق اٹھے یا رسول اللہ یہ بتاؤ جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا سبحان اللہ اللہ اکبر کیا آپ کو وہ ایسی بیوی دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ اٹھے فرمایا علی تمہارا کیا خیال ہے یا رسول اللہ مجھے وہ وقت یاد ہے وہ زمانہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو عین نماز میں جبرائیل نے آ کر آپ کے موضع اتروا دیے تھے تو ہم نے بھی اتار دیے تھے تو آپ نے فرمایا کیوں اتارے ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا تو فرمایا میں نے تو ایک وجہ سے اتارے ہیں وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے موضع مبارک پر مری ہوئی جوں کا ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ لگ گیا تھا بے معلومہ تو آپ نے محسوس نہیں فرمایا چلے آئے نماز کے مستی میں ذوق میں تو جو رب آپ کے موضع پر آلودگی برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے حرم میں ایسی عورت کیسے برداشت کرے گا تو ہر ایک نے اپنا مرتبہ بیان کیا شہادت دی ولولا فضل اللہ علیکم فرمایا جس جملے نے میرے آج تک میرے کلیجوں کو ہاتھ ڈال کے رکھا ہوا ہے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا خبردار حرم نبوت میں جھانکنے کی ضرورت نہیں میں پوری امت کو سدرا ٹی وی کے چینل سے پیغام دے رہا ہوں توبہ کرو تم کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہو کعبہ کے امام بڑھ کے بھی کافر ہو حرم کعبہ سے بھی اوپر چلے جاؤ سدرۃ المنتہا پر بھی جا جاؤ پھر بھی کافر ہو میں برملا کہہ رہا ہوں کیوں تمہیں کس نے حق دیا ہے نبی کے حرم میں داخل ہو کر فیصلے کرو اللہ اکبر اوے ہم اپنے گھروں کی بابت کسی کو نہیں بیان کرتے تو اللہ اپنے رسول کے حرم کی بابت ایسی باتیں بیان کرنے کی اجازت دے تم پنچایتوں میں چوپالوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہو تمہیں کس نے حق دیا ہے خبردار قیامت تک
کسی کو اجازت نہیں کہ میرے نبی کے حرم کے بابت کوئی بات کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کہنا ہے تو پھر خیر کی بات کہے، جس بات میں بھلائی ہو. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ما عبدا ان کنتم مؤمنین. یہ شرط ہے. ایمان کہاں اڑا ہوا ہے بھائی؟ اہل بیت نبوت کی تکریم کے ساتھ، سبحان اللہ. امہات المومنین کی توقیر کے ساتھ. مومن وہی ہے جو ان کو ماں بھی جانتا ہے اور تکریم بھی کرتا ہے، اللہ اکبر. جو تبصرے کرتا ہے خواہ وہ وقت کا ابدال کیوں نہیں، جھوٹا بھی ہے کافر بھی ہے. یہ مسئلے نہ دیکھا کرو، امامیں یہ پگڑیاں، یہ ہینڈکیں، یہ جیکٹیں، یہ جبے کو میرا دیکھو کہ سب فراڈ ہے. جس کے من میں امہات المومنین کی تکریم ہے، خدا کہتا ہے وہ شخص میرے ہاں صاحب ایمان ہے. بے شک. اور جس کے من میں تکریم نہیں، جو ترازو لے کر ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے فلاں جی فلاں سے افضل ہے، تو ماما لگتا ہے؟ پہلے اپنی حیثیت دیکھ، بوتھی دیکھ، اپنے علم کی سارے تعینات دیکھ. تو 4 لفظ پڑھ کر ٹھیکیدار بن گیا نبی کے حرم کا. خدا نے بین کر دیا ہے. صدیق اکبر بین ہے، عمر فاروق بین ہے، عثمان غنی بین ہے، مولا کائنات بین ہے، ساری امت کے سارے مقتدر شخصیات بین ہے. اور آج 15ویں صدی کا ملا جو الو کا پٹھا جسے اپنا آپ پتہ نہیں، وہ میرے نبی کے حرم کی باتیں کرتا ہے. آپ فقیر بتا تجھے حرم نبوت کا احترام کیا ہے، میرے نبی کے حرم کا وقار کیا ہے. تجھے میں للکارتا ہوں یہاں بیٹھ کر. تو ترازو کرتا ہے کہ فلاں اس مطباب تھا یا نہیں تھا. ختم ہو گئے ڈاکٹر صاحب. حیرت اس بات پر. سنتے آپ سے بہت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جملہ قرآن کا، فرمایا استلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم. تم منہ سے باتیں کرتے تھے، تمہیں آسان لگتا تھا، تمہیں تو یہ لگتا تھا کہ بات تھی سنی اور کر دی. کہا خدا کی غیرت سے پوچھو میں کتنے جلال میں آیا. لولا فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس بات کو معمولی سمجھتے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اس کائنات میں خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا حادثہ ہی یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. قرآن پڑھا کریں مولوی صاحبان، یہ ترازو و تکڑی لے کر ہاتھ میں نہ بیٹھا کریں. تیرے باپ کی یہ شریعت ہے یا رسول اللہ کے حرم میں تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کلمے کے اندر رہے، باہر نہ نکل. اور خدا کہتا ہے کلمہ اس کے لیے نور بنے گا جو امہات المومنین کی تکریم کرتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات پناہ گاہ رسول عالمین، اس کی تکریم جو کرتا ہے اسے نعمت ملتی ہے، ایمان ملتا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، لگا رہنے دو جی. اچھا جی.